انسان کو خوش ہونے کے لیے ہجوم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر اس کا دل خوش ہے تو وہ ایک ویران جنگل یا پھر اکیلے کمرے میں بھی خوش ہو سکتا ہے، اور اگر اس کا دل اداس ہے تو یہ محفلیں، یہ رونقیں، یہ لوگ سب کچھ بیکار ہیں۔ زندگی اور قسمت کا پتہ قرضوں، فاصلوں، اعداد، لکیروں اور ستاروں سے لگانے لگتا تو پھر اللہ انسان کو عقل نہ دیتا، صرف یہی چیز دے کر دنیا میں اتار دیتا۔ جب مستقبل بدل نہیں سکتے تو اسے جان کر کیا کریں گے؟ بہتر ہے غیب غیب ہی رہے۔ اللہ سے اس کی خبر کے بجائے اس کا رحم اور کرم مانگنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ کہانی ہے تقویٰ اختیار کرنے والوں کی، توبہ کرنے والوں کی، صراط مستقیم پہ چلنے والوں کی، ہدایت پا لینے والوں کی، دو محبت کرنے والوں کی، صبر کرنے والوں کی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے خاطر عاجزی اختیار کرنے والوں کی۔ دعا قبول نہیں ہوتی تو آسرے اور وسیلے تلاش کرنے کے بجائے صرف ہاتھ اٹھا لیجئے، اللہ سے خود مانگیں، دے دے تو شکر کریں، نہ دے تو صبر، مگر ہاتھ آپ خود ہی اٹھائیں۔ زندگی کا قرین اور سلیقہ نہیں آ رہا تو اسوائے حسن صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جائیں، سب کچھ مل جائے گا آپ کو۔ جب تک انسان کو پانی نہیں ملتا اسے یوں لگتا ہے کہ وہ پیاس سے مر جائے گا، مگر پانی کے گھونٹ پیتے ہی پھر وہ دوسری چیزوں کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ پھر اسے خیال بھی نہیں آتا کہ وہ پیاس سے مر بھی سکتا تھا۔ کوئی پیاس سے نہیں مرتا، مرتے تو سب اپنے وقت پہ ہی ہیں، اور اسی طرح جس طرح اللہ چاہتا ہے، مگر دنیا میں اتنی چیزیں ہماری پیاس بن جاتی ہیں کہ پھر ہمیں زندہ رہتے ہوئے بھی بار بار موت کے تجربے سے گزرنا پڑتا ہے۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پر شکوے کے علاوہ اور کچھ آنے ہی نہیں دیتی۔ ہر شخص کے رویے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ جب تک آپ کسی دوسرے کی جگہ کھڑے ہو کر نہیں دیکھتے آپ کے سمجھ میں پوری بات نہیں آ سکتی۔ ہر کہانی کی ایک دوسری سائڈ ضرور ہوتی ہے۔ ہم سب کو یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ ہمارے بغیر کام پورے کیسے ہوں گے، لوگ ہمارے بغیر کیسے رہیں گے۔ ان سب چیزوں کا اندازہ لگانے کے لیے منظر عام سے پرے ہٹ کے دیکھیں، آپ کی تمام غلط فہمیاں درست ہو جائیں گی۔ دنیا چلتی رہتی ہے، کام ہوتے رہتے ہیں، بس ہم دور ہو جاتے ہیں سچ سمجھ کر۔ جب آپ لوگوں کی آنکھوں سے دیکھنا، ان کی زبان سے بولنا اور ان کے کانوں سے سننا شروع کر دیتے ہیں تو چیزیں دھندلی نظر آنے لگتی ہیں، اور ہر کوئی آپ کو عیبدار نظر آنے لگتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھنا، اپنی زبان سے بولنا اور اپنے کانوں سے سننا شروع کریں، چیزیں آپ کو صاف اور واضح ہی نظر آئیں گی۔ آزمائش بہت سے نقاب الٹ دیتی ہیں، کہیں پارسائی کا، کہیں صبر کا، کہیں انسانی ہمدردی کا اور کہیں اخلاق کا۔ کھوٹے کو کھرے سے الگ کرنے کا قدرت کا آزمودہ طریقہ یہی ہے۔ اب وہ تہجد پڑھنے کے لیے صبح اٹھتی، اس کے بعد فجر پڑھتی اور پھر صبح تک قرآن پڑھتی رہتی، کئی گھنٹے دعا کرتی رہتی، اور پھر یہ معمول بن گیا۔ اسے معمول بنانا ہی تھا، کیونکہ وہ واپس آئی تھی اس خدا کے پاس جو نور ہے آسمان اور زمین کا۔ میں سوچتی تھی کہ اللہ کیوں فرماتا ہے کہ اگر وہ قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا
تو وہ ٹوٹ جاتا۔ مجھے کبھی اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی، مگر آج آ گئی۔ جانتے ہیں پہاڑ کیوں ٹوٹتا؟ کیونکہ وہ قرآن کو پورا کا پورا لیتا، اور جو شخص قرآن کو پورا کا پورا اپنے دل میں اتارتا ہے نا، اسے ایک بار ٹوٹنا پڑتا ہے۔ انسان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اس کا دل کسی چیز کی گواہی دے رہا ہو مگر اس کی زبان خاموش ہو، جب اس کا دماغ چلا چلا کر کسی چیز کی صداقت کا اقرار کر رہا ہو مگر اس کے ہونٹ ساکت ہو۔ معاف کرنا بڑا مشکل کام ہے، اور اللہ کے پاس مشکل کاموں کا بڑا اجر ہے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ اللہ کے پاس میرا اجر کیا ہے۔ جس کو اللہ کی قدر ہوتی ہے وہ برے اور فاحش کاموں کی طرف نہیں لپکتا، کیونکہ ایسی تسکین کا کیا فائدہ جس کو لے کر بندہ اللہ کو کھو دے۔ ہر شخص کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب وہ تباہی کے دائنے پر کھڑا لاچار ہوتا ہے اور اس کے راز کھلنے والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور اسے اپنا ایک ایک احسان یاد ہے، لیکن ہم اس احسان کو بھول جاتے ہیں۔ اپنا اچھا وقت ان لوگوں کو دیں جو آپ کے برے وقت میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ جھاڑو کی طرح صفائی دیتے ہوئے زندگی گزارنے سے کہیں بہتر ہے بلیچ بنو اور اٹھا پھینکو ایسے لوگوں کو جو جینا حرام کر دیتے ہیں۔ بغیر اعتماد کے آدمی لنگڑا ہے، یعنی منزل کا پتہ بھی ہوگا لیکن پہنچ نہیں پائے گا یا دیر سے پہنچے گا۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی تعلق جو ٹوٹ گیا ہے، پھر آدمی کا دل چاہتا ہے کوئی اس کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس کی دعا اللہ تک پہنچائے، کوئی اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ جو ہے اس کی قدر کیجیے، پھر جو نہیں ہے وہ نہ آپ کو ڈرائے گا نہ غمزدہ کرے گا۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ زندگی میں حقیقی آزادی تم تب محسوس کرو گے جب تمہاری یہ سوچ بن جائے گی کہ میں نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، باقی جسے ناراض ہونا ہے تو ہو جائے۔ اپنی سوچ کو زنگ لگنے نہ دینا، بڑے خیالوں اور کتابوں اور بڑے لوگوں سے ملاقاتیں کرتے رہنا۔ جب تمہارا یہ مقصد بن جائے گا تو پھر حسد سے دور ہو جاؤ گے۔ مجھے نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔